کون ہوتا علی کا شیعہ؟ فہرست دیا میرے امام نے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دیکھو واللہ، قسم کھائی میرے امام، قسم کھا کے دیں واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ و اطاعنا، ہمارے شیعہ کی پہلی صفت، ہمارے شیعہ کی پہلی شرط، ہمارے شیعہ کی پہلی نشانی، فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ما شیعتنا الا من اطاع اللہ و اطاعنا، خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہو، ہم آل محمد کا بھی فرما بردار، اطاعت گزار، اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں بات ماننے، جو کسی کی بات مانے نا، بات ماننے کا معنی ہے اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ جو کہے وہ کرو، رسول جو کہے وہ کرو، اتباع ہوتی ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کا پہلی شرط یہ ہے اللہ کی بھی بات مانے، ہماری بھی بات مانے، جو اللہ کہے وہ بھی کرے، جو ہم کہیں وہ بھی، ہم کہیں داڑھی رکھ لے، قبلہ اسلام آباد میں رہنا، ہاں لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا حلال کھایا کیا قبلہ پوری نہیں ہوتی؟ تجھے کس نے کہا کہ پوری کرنا تیری ذمہ داری ہے؟ پوری کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے جائز طریقے سے حلال کمانے کی کوشش کریں، اس میں برکت دینا اس کا کام ہے، تیرا نہیں۔ جو ہم کہیں وہ کرے، وہ ہے شیعہ، پہلی نشانی۔ وہ کہے سو جا تو سو جا، وہ کہے اٹھے تو قبلہ کیا کروں، رات 2 بجے تک واٹس ایپ پہ تھا، صبح 4 بجے کیسے اٹھو، دماغ پھٹ جائے گا نا، ہاں نیند ہی پوری نہیں ہوئی تو سر میں درد ہوگا، سارا دن پریشان رہوگا، تو کہ رات اس وقت سو جانا جب رات سونے کا وقت اللہ نے بنایا، اس کو کہتے ہیں شیعہ، وقت پہ سو جائے، وقت پہ اٹھ جائے، ویسے بولے جیسے چاہتے ہیں، وہ سنے جو وہ چاہتے ہیں، ادھر دیکھے جدھر وہ چاہتے ہیں، ادھر ہاتھ بڑھائے جدھر وہ چاہتے ہیں، ادھر پیر بڑھائے جدھر وہ چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کرے، وہ شیعہ۔ پہلی نشانی ہے اطاعت گزار ہو، یعنی انہیں فرما بردار چاہیے، انہیں نافرمان نہیں، انہیں فرما بردار چاہیے۔ کتنے فرما بردار؟ نشانیاں بتائیں۔ اور کوئی نشانی کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے لا یعرف شیعتنا الا بالتواضع، ہمارا شیعہ متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں، شیعہ متکبر نہیں ہوتا، شیعہ تواضع کرتا، خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، یعرف بصدق الحدیث والامانہ، معصوم فرما ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو سچ بول، سچا ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور بسا اوقات تو ہمیں جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے، فارسی کا مقولہ ہے بازی 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 بابام بازی، مذاق مذاق مذاق، باپ کے ساتھ بھی مذاق، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، پھر اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے، اللہ اکبر۔ شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، جب سچوں کو مانا ہے نا تو جھوٹ نہیں بولے گی، نشانی ہے شیعہ کی، میرے معصوم فرما رہے ہمارا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا شیعہ امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا، خیانت نہیں کرتا۔ اور اس گئے گزرے ماحول میں جب آپ سارے سفیر مکتب آل محمد ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس دیہات میں رہتے ہیں، دشمن آپ کو خراب کرنے کی سائی کر رہا ہے نا، آپ مکتب کے ترجمان ہیں، اس محلے میں اس انداز میں زندگی گزاریے، لوگ تمہیں دیکھ کر جعفر صادق سے کہیں مرحبا جعفر صادق، کتنے اچھے نوکر ہیں تیرے، تیرے کردار اور میرے کردار کو دیکھیں گے، کردار کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، اے جعفر صادق کتنے اچھے لوگ ہیں تیرے ماننے والے، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ہاں تواضع کے ساتھ، امانت کے ساتھ شیعہ پہچانا جاتا، شیعوں کی نشانی ہے، میرے مولا فرما رہے، میرے مولا فرماتے ہیں نماز کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کو پہچانو،
اول وقت میں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ شیعوں کو پہچانو اس وقت، معصوم فرما رہے شیعہ نماز کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی باتیں، پرانے کی میں نہیں کر رہا، آپ پڑھیں، آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے، میں تو ویسے ازراہ تذکر عرض کر رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں شیعہ کیسے پہچانے جاتے؟ شام کا ایک رہنے والا یا کسی اور شہر کا رہنے والا کوفہ آ گیا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا، بڑے اطمینان سے، سکون کے ساتھ، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ وہ مسافر کہتا ہے میں اس کے اطمینان والے رکوع اور سجدے کو دیکھ کے پہچان گیا یہ علی کا شیعہ لگتا ہے۔ شیعہ کی پہچان تھی، کمال اطمینان سے رکوع، کمال اطمینان سے سجدہ، کمال اطمینان سے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہا، نماز سے پہچانا جاتا ہے شیعہ۔ یہ میرے مولا نے نشانیاں بتائی، خشوع سے، تواضع سے، صدق حدیث سے، امانت سے، نماز سے، اللہ رب العزت کی بندگی سے، یہ نشانیاں ہیں شیعوں کی۔ اور پھر کہا اگر یہ نشانیوں سے بھی سمجھ نہ آئے نا تو مجسم شیعہ دیے ہیں انہوں نے، یہاں سے سمجھ نہ آئے نا تو مالک اشتر کو دیکھ لیں۔ شیعہ کو پہچاننا ہو نا، میں طالب علم ہوں، میں سبق پڑھاتا ہوں نا مدرسے میں، اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں میں کہ طالب علم ہو نا، عالم بننا چاہتے ہو نا تو گزشتہ علماء کے حالات زندگی پڑھا کرو۔ حضرت یعقوب قلینی کے حالات زندگی پڑھو، حضرت شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھو، شیخ مفید کے، سید مرتضی کے، سید شریف رضی کے حالات زندگی پڑھو، مقدس سردبیلی کے حالات زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ ان مشکل حالات میں انہوں نے علم حاصل کر کے اس مقدس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تمہیں پتہ چلے طالب علم کیسے ہوتے ہیں، علماء کیسے ہوتے ہیں۔ اپنے طالب علموں سے میں مدرسے میں کہتا ہوں، میں آپ دوستوں کیسے کہہ رہا ہوں، آپ ہیں شیعہ، ہم ہیں سارے شیعہ، اگر شیعوں کی عظمت دیکھنا چاہو نا تو علی کے شیعوں کے حالات زندگی پڑھا کرو۔ مالک اشتر کو پڑھو، عدی بن حاتم کو پڑھو، حجر بن عبدی کو پڑھو، میسم تمار کو پڑھو، ہاں حضرت کمبر کو پڑھو، مولا متقیان کے جو شیعہ ہیں نا ان کے ذرا ابو ذر غفاری کو پڑھو، ان کے حالات زندگی پڑھو، پتہ چلے علی کے شیعہ کیسے ہوتے۔ پھر کوشش کرو اپنے آپ کو ویسا بنانے کی۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کوشش کریں گے نا اللہ اس میں برکت عطا کرتے۔ ہاں اللہ رب العزت تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بندے ہماری راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم خود ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب ابھی قرآن مجید آ رہا ہے نا، مظلوم کتاب ہے میرے مذہب اسلام کی مظلوم کتاب ہے قرآن۔ یہ ماہ رمضان آئے گا نا آپ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ہر سال پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے نا، لیکن رمضان تو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ سورہ یوسف پڑھنا، سورہ یوسف پڑھنا، وہ جو زلیخا حضرت یوسف کو لے گئی تھی نا کمروں میں، ہر کمرے کو تالا لگا رہی تھی، بند کر رہی تھی اس کے کمرے، دروازہ بند کیا اگلے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کیا اگلے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کیا اگلے کمرے میں لے گئی، 7ویں کمرے میں لے جا کے اس نے دعوت گناہ دی۔ حضرت یوسف نے تبلیغ کی، اسے روکنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں رکی نا تو حضرت یوسف وہاں سے دوڑے۔ کدھر دوڑے تھے؟ اور نہیں کیا آپ نے؟ کدھر دوڑے تھے؟ ان دروازوں کی طرف جن دروازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ زلیخا تالے لگا رہی تھی۔ حضرت یوسف ان دروازوں کی طرف دوڑے، جس دروازے کی طرف دوڑتے تھے وہ کھل جاتا تھا، جب جانتے تھے وہ کھل جاتا تھا۔ اللہ بتا رہا ہے اور دروازے بند بھی ہو جو ہمارے راہ پہ دوڑتا ہے ہم خود بخود راستے کھول دیتے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کتنا بہترین سبق ہے۔ ہاں حضرت یوسف کا یہ قصہ، ہاں دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف ادھر دوڑ رہے، اللہ دروازوں کو کھولتے جا رہا ہے، چل نکل جا، چل نکل جا۔ جو بندے بھی گناہوں کو چھوڑ کے خدا کی طرف چلتے ہیں نا اللہ خود ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین مثالیں دی ہیں نا۔ ہم
ادھر اس قسم کی باتوں میں غور کرنے کا وقت ہی نہیں ہمارے